شاہ محمود قریشی اور زین قریشی کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ کیا انہوں نے ایک فارورڈ گروپ واقعی میں بنا لیا ہے تحریک انصاف کے اندر؟ 60 ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے یو ایس کے ممبرز نے بائیڈن کو خط لکھ لیا ہے۔ اب کیا عمران خان صاحب اگلے چند دنوں میں باہر آنے والے ہیں؟ بشریٰ بی بی تو آ گئی ہیں، کیا اب اگلا نمبر عمران خان صاحب کا ہے؟ اور منصور علی شاہ صاحب کے اگینسٹ تحریک انصاف نے کس طرح سے کام کیا؟ ظاہری طور کے اوپر تو وہ سپورٹ کر رہے تھے منصور علی شاہ کو، لیکن بیک اینڈ کے اوپر کس طریقے سے انہوں نے منصور علی شاہ کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا اور کس طریقے سے انہیں نقصان پہنچایا؟ تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، میں اس کی اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں، میں خان صاحب کی بات نہیں کر رہا، تو انہوں نے کس طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ کے اگینسٹ لابنگ کی، اس کے اگینسٹ کام کیا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ ناظرین، آغاز کرتے ہیں شاہ محمود قریشی اور زین قریشی کے حوالے سے۔ شاہ محمود قریشی اور زین قریشی ایک بہت بڑا نام ہے تحریک انصاف کا، نہ صرف تحریک انصاف بلکہ پورے پاکستانی سیاست میں شاہ محمود قریشی ون آف دی ٹاپ لیڈرز ہیں، جو کوئی بھی پارٹی چاہے گی کہ اس پائے کا سیاستدان، اس پائے کی شخصیت ہماری پارٹی کو جوائن کرے۔ لیکن اس وقت خبریں یہ چل رہی ہیں کہ تحریک انصاف کو چھوڑ کر تحریک انصاف کا ایک فارورڈ گروپ بنایا جا رہا ہے، جس میں شاہ محمود قریشی صاحب جس کو لیڈ کریں گے، زین قریشی صاحب اس کا پارٹ ہوں گے، اور دیگر کئی رہنماؤں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ انہیں بھی ساتھ ملا کر تحریک انصاف کو توڑ پھوڑ کا، ان کی جو تحریک انصاف کی اس وقت کی جو توڑ پھوڑ ہے، جو مختلف نیریٹیوز ہیں، جو ایک دوسرے کے اگینسٹ لوگ سیاست کر رہے ہیں، اس کا فائدہ اٹھا کے کسی طریقے سے تحریک انصاف کو توڑا جائے۔ اور اب چونکہ بشریٰ بی بی باہر آ گئی ہیں تو معاملات مزید آسان ہو جائیں گے، کیونکہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ بشریٰ بی بی اور علیمہ خان جو ہیں ان کے تعلقات بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ بشریٰ بی بی کو رپورٹڈلی اسی لیے ریلیز کیا گیا ہے۔ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ حکومت کو ٹائٹ رکھا جائے، کہ ایک امپریشن دیا جائے کہ کسی طریقے سے اگر تحریک انصاف کو ریلیف دے دیا گیا تو حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے ہی بشریٰ بی بی کو رہا کیا گیا، کیونکہ ایک لابی آپ کو پتہ ہے کہ اندر ہی اندر علیمہ خان صاحبہ کی ہے، دوسری لابی بشریٰ بی بی کی ہے، اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور دیگر رہنما ہیں، وکلاء کا الگ گروپ ہے۔ پھر اگر ہم پنجاب میں چلے آتے ہیں، حماد اظہر صاحب الگ ایک سیاست کر رہے ہیں، پھر علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، تو مختلف گروپس ہیں، مختلف ایشوز ہیں تحریک انصاف کے اندر، تو اس کے اوپر اس وقت کیپٹلائز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ایک فارورڈ گروپ کی خبریں آ رہی ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ابھی تک مکمل طور کے اوپر راضی نہیں ہوئے۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی جلد ریلیز کر کے اس فارورڈ گروپ کے اوپر کام کیا جائے گا، لیکن اب تک خبریں یہ آ رہی ہیں کہ زین قریشی صاحب آمادہ ہو چکے ہیں سمہاؤ۔ اب تک وہ پی ٹی آئی کے ساتھ الیجینس کا جو ہے وہ نعرہ بلند کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے پازیٹیو ہیں، باتیں بہت اچھی کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو اندر رکھ کے باہر ایک فارورڈ گروپ بنایا جائے گا۔ اس فارورڈ گروپ کو شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کریں گے، اس کے ساتھ جو دوسرے گروپس ہیں وہ بھی اندر ہی اندر توڑ پھوڑ کا شکار ہوں گے، اور اندر ہی اندر مزید سیاست میں اضافہ ہوگا اور تحریک انصاف کو مزید نقصان پہنچایا جائے گا۔ عمران خان صاحب کو تب تک رہا نہیں کیا جائے گا جب تک وہ کوئی ڈیل کا حصہ نہیں بنتے، یا انہیں کسی پوائنٹ کے اوپر لا کے اپنے معاملات کو ہینڈل کرنے اور راضی نامے کے اوپر کہیں پہ انہیں بریک نہیں کیا جاتا، جو اب تک ادارے ہوں یا حکومت ہو انہیں توڑنے میں ناکام رہی ہے۔ یہ بات ہو گئی شاہ محمود قریشی، تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر مختلف دھڑوں کی۔ اب ہم اگلی بات کرتے ہیں 60 جو ممبران ہیں یو ایس اسمبلی کے، یو ایس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کے، انہوں نے تحریک انصاف کے حق میں، عمران خان صاحب کے حق میں جو لیٹر لکھا ہے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو، اس میں مختلف ڈیمانڈز کی گئی ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان اور صحت کے حوالے سے ہمیں خدشہ ہے، اس کے حوالے سے
یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو سیاسی طور کے اوپر کیسز بنا کے، جھوٹے کیسز بنا کے، بوگس کیسز بنا کے انہیں اندر کیا گیا ہے۔ ان کی رہائی کو یقینی بنایا جائے، ان کی صحت کو یقینی بنایا جائے، ان کی جان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو یو ایس ایمبیسڈر ہیں، یو ایس فارن آفس کے لوگ ہیں جو پاکستان میں اس وقت موجود ہیں، انہیں کہا جائے کہ جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کریں اور ان کی خیریت دریافت کریں، ان کی صحت کے حوالے سے پوچھیں، اور پریزیڈنٹ بائیڈن سے کہا گیا ہے کہ حکومتی سطح پہ یہ پوری پاکستانی حکومت کو یہ بات باور کرائی جائے کہ غیر جمہوری طور کے اوپر کسی سیاستدان کو، اپوزیشن کو اور دیگر رہنماؤں کو جس طریقے سے پاکستان میں قید کیا گیا ہے، وہ کسی طور کے اوپر بھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور سم ہاؤ تحریک انصاف کے لیے اور بالخصوص خان صاحب کے لیے ریلیف کی ریکویسٹ کی گئی ہے۔ اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ کیا اس سے عمران خان صاحب کو کچھ فائدہ حاصل ہوگا؟ سب سے مین سوال یہ ہے۔ عمران خان صاحب کو اس معاملے سے فائدہ تب ہو سکتا ہے جب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کھلے ڈلے طریقے سے پاکستان کو اوپن میسج دے، یا اگر اندرون خانہ بھی میسج دے تو ان کی ول جو ہے وہ سنسیئر ہونی چاہیے عمران خان صاحب کی سپورٹ کے حوالے سے۔ جو عمران خان صاحب کے اوپر یہودی لابی کا بار بار الزام لگایا جاتا ہے کہ یہودی لابی، بھائی اگر عمران خان صاحب کے پیچھے یہودی لابی واقعی میں اتنی اسٹرانگ کھڑی ہوتی تو آپ کو اس وقت عمران خان صاحب جیل میں بالکل بھی نظر نہیں آتے، عمران خان صاحب کہیں باہر بیٹھے ہوتے، ایون اگر وہ پاکستان میں بھی رہنا چاہتے تو وہ یہودی لابی اس وقت اتنی طاقتور ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ان کو آرام سے آزاد کروا سکتی تھی، لیکن عمران خان صاحب اس یہودی لابی کے ایجنٹ نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب اس یہودی لابی کو یوٹیلائز نہیں کر رہے، بلکہ اس بات کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب کو اوورسیز پاکستانیز بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ چاہتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں وہاں سے سپورٹ حاصل ہے۔ وہاں کی جو اوورسیز کمیونٹی کے لوگ ہیں انہوں نے لیٹرز لکھے ہیں کانگریس کو، جو یو ایس کی گورنمنٹ ہے اسے اور دیگر رہنماؤں کو، کہ بھائی آپ عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو آزاد کروائیں، ان کے معاملات حل کروائیں، انہیں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں جیل میں رکھا ہوا ہے، ان کی تکلیفوں میں جو اضافے کیے جا رہے ہیں انہیں روکا جائے اور انہیں کسی بھی طریقے سے آزاد کروا کے اور نئے الیکشن کی طرف معاملات کو لے جایا جائے۔ تو عمران خان صاحب کے اوپر یہودی لابی کا الزام بھی جھوٹا ہے۔ یہودی لابی اگر ہوتی تو اب تک عمران خان صاحب باہر ہوتے۔ اب ہم آتے ہیں اور ایک اور چیز، امپیکٹ کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، کیا اس کا امپیکٹ ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سنسیئرلی عمران خان صاحب کے حق میں یہ بات کرے گا، انلیس کہ بعد میں پریزیڈنٹ ٹرمپ آ جائیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کر سکتے ہیں۔ پریزیڈنٹ بائیڈن سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ کسی طور کے اوپر بھی وہ عمران خان صاحب کے حق میں پاکستانی حکومت سے بات کرے یا انہیں ریلیف دلوانے کے حوالے سے کوئی اس طرح کی ریکویسٹ کرے۔ اب آتے ہیں لاسٹ پوائنٹ کے اوپر کہ جسٹس منصور علی شاہ کو حکومت نے کیوں جج نہ بنایا اور تحریک انصاف نے آخر کیوں ان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان آیا ہے، بلکہ کل بھی ایک پروگرام میں ان کو سن رہا تھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف نے منصور علی شاہ صاحب کے فیور میں باتیں کر کے، ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا جو کریئر ہے وہ بہت کلیئر ہے، وہ جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اس وقت بھی انہیں ایڈمائر کیا جاتا تھا، لوگ ان کی تعریفیں کرتے تھے، اخبار میں ان کے حوالے سے لکھا جاتا تھا، ٹائٹلز لکھے جاتے تھے، ہیڈ لائنز بنائی جاتی تھی، کیونکہ انہوں نے کام ہی ہائی کورٹ میں اتنا اچھا کیا، ریسٹرکچرنگ کی ہائی کورٹ کی، کیسز ایسے فیصلے لکھے، ایسے کیسز لکھے۔ لیکن مسئلہ کیا ہوا؟ حکومت کو بھی ان سے کوئی گرا نہیں تھا، مسئلہ ہوا ریزروڈ کیسز، ریزروڈ سیٹس والے ورڈکٹ کے اوپر، جہاں پہ منصور علی شاہ صاحب نے
حکومت اور طاقتور حلقوں کے سامنے جھکنے سے انکار کیا اور انہیں جو آئینی طور کے اوپر، قانونی طور کے اوپر جو ان کو سوٹیبل لگتا تھا، انہوں نے فیصلے میں وہ لکھا۔ اب تحریک انصاف نے کیا کیا؟ تحریک انصاف نے دیکھا کہ یہ ایک جج نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے، انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ کو کمپلیٹلی پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی، ان کے نام لے کر وہ ان کو فیور میں باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ پھر کچھ رہنماؤں نے اس طرح کی باتیں کیا کہ دسمبر میں ہمارے معاملات سیٹل ہو جائیں گے، دسمبر تک ہماری حکومت آ جائے گی، یہ پوری سیٹیں بھی ہمیں مل جائیں گی۔ تو یہ کوئی چھوٹا رہنما بات نہیں کر رہا تھا، یہ عمر ایوب صاحب بات کر رہے تھے، یہ بیرسٹر گوہر صاحب بات کر رہے تھے۔ تو جب اس پائے کے رہنما، اس لیول کے رہنما، چیئرمین، اپوزیشن لیڈر اس طرح کی باتیں کریں گے تو obviously ایک جج کا جو امیج ہے اپوزیشن کی نظر میں کیا جائے گا۔ اس وقت ہی آپ کو یاد ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس بیان کو لائٹلی نہیں لے رہے ہیں۔ اور 2017 میں بھی جب نواز شریف صاحب کو نااہل کروایا گیا تھا اور جب 2018 میں الیکشنز ہوئے تو اس وقت بھی تحریک انصاف اپنے پرائیویٹ حلقوں میں اس طرح کی باتیں کر رہی تھی کہ ہمارے معاملات طے پا گئے ہیں، ہم بہت جلد حکومت بنانے والے ہیں۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اوپنلی آ کے باتیں کی، ایون رانا ثناء اللہ صاحب نے کلیم کیا کہ وہ ذاتی جو ان کی محفلیں ہیں وہاں پہ وہ باتیں کرتے رہے کہ ہمارے معاملات طے پا گئے ہیں، ہم حکومت میں آنے والے ہیں۔ تو جسٹس منصور علی شاہ اگر آج چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہیں، یہ جو اگر تو یہ آئینی ترمیم ہوئی ہے تو اس میں صرف اور صرف قصور جو ہے یہ تحریک انصاف کی قیادت اس وقت باہر ہے، جو عمران خان صاحب کے پیٹھ پیچھے تحریک انصاف کا بیڑا غرق کر رہی ہے، وہ ہے۔ اگر یہ لوگ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کرٹیسائز کرتے یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو اگر اپریشیٹ بھی کرنا تھا تو اس لیول پہ جا کے نہ کرتے کہ بھائی آپ کم سے کم ایسی باتیں تو نہ کرو کہ ان کے آنے کے ساتھ جو ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم دسمبر میں جو ہے اکتوبر میں یہ چیف جسٹس بنیں گے، دسمبر تک ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے اور ہم حکومت بنا لیں گے۔ تو بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کیا چنے بیچنے آئی ہوئی ہے؟ حکومت نے تو یہ کرنا تھا۔ اب لاس کس کا ہوا؟ یہ سارے رہنما تو باہر ہیں، یہ تو عیاشیاں کر رہے ہیں، یہ تو لیڈرشپ لوٹ رہے ہیں، یہ تو کارکنوں کو لیڈ کر کے بڑے مزے لوٹ رہے ہیں۔ جو انڈیپینڈنٹلی کاؤنسلر نہیں بن سکتا اس وقت وہ چیئرمین بنا ہوا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کے پیچھے یہ جو تمام لوگ ہیں، جو تحریک انصاف کی قیادت ہے، جو بیک اینڈ پہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ سب کے سب عمران خان صاحب کی سیاست کو خراب کر رہے ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے۔ جو بات کر رہے ہیں اپنی زبان سنبھال کے بات کریں تاکہ کم سے کم کل کو عمران خان صاحب کی پارٹی کو تو نقصان نہ ہو، عمران خان صاحب کو تو نقصان نہ ہو۔ عمران خان صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ بھائی میرے کیے گئے فیصلوں پہ عمل درآمد کریں، جو میں کہتا ہوں عوام کو میری بات کلیئرلی کمیونیکیٹ کریں۔ آج کیوں فیصل چودھری صاحب ملنے گئے ہیں ان سے؟ کیوں بڑے رہنما جن کو ہم کہتے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب ہو گئے، دیگر رہنما کیوں نہیں گئے؟ کیوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کو اب ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں رہا۔ عمران خان صاحب کو اس لیول کا جو چیئرمینشپ چھوٹی بات ہوتی ہے، وہ دے دی گئی بیرسٹر گوہر کو۔ تو عمران خان صاحب اس وقت اپنی قیادت سے، جو موجودہ قیادت تحریک انصاف کی، اس سے بالکل خوش نہیں ہیں۔ جو فرنٹ اینڈ کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ ایک فارورڈ گروپ بنایا جا رہا ہے، اس میں بھی بالکل صداقت ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ اور حکومت بھی خوش نہ رہے، حکومت کو بھی بالکل واک اوور نہیں دیا جائے گا، حکومت کو بھی ٹف ٹائم ملتا رہے گا، ان کی رسی بھی کھینچی جاتی رہے گی تاکہ کہیں وہ لگام چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ایک نئی ویڈیو نئی اپڈیٹس نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اب تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔